أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم صورت آل عمران آیت نمبر 137 سے 143 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 5 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد خلت، یقیناً گزر چکی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے. خلت کے معنی گزرنا، قبل کے معنی پہلے. یقیناً تم سے پہلے گزر چکی ہے اے موجودہ مسلمانوں. سنن، بہت سے واقعات. سنن جمع ہے سنت کی. مراد یہاں پر پہلی اقوام کے واقعات اور ان کی تاریخیں جو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیے ہیں کہ کیسے انہوں نے نبی کو جھٹلایا اور پھر ان پر عذاب کیسے آیا. فسیروا فی الارض، پس تم گھومو پھرو فی الارض، زمین میں. فانظروا، اور دیکھو. کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیسے ہوا انجام ان جھٹلانے والوں کا، یعنی جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان پر کیسے اللہ کا عذاب آیا. پس ان سے عبرت حاصل کرو. ہذا، یہ قرآن، ہذا اسمی اشارہ ہے اور اس کا مشار الیہ قرآن ہے. ہذا، یہ یعنی قرآن، بیان للناس، بیان ہے سارے لوگوں کے لیے. وہدی وموعظۃ، اور ہدایت اور نصیحت ہے، للمتقین، خاص پرہیزگاروں کے لیے. یعنی بیان تو سارے انسانوں کے لیے ہے، البتہ اس سے رہنمائی اور نصیحت وہ لوگ لیتے ہیں جو پرہیزگار ہیں. ولا تہنوا، اور تم سستی نہ کرو دشمنوں کو پکڑنے میں اور ان کا پیچھا کرنے میں. ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو اگر احد میں تمہیں نقصان پہنچا ہے. وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہو گے، یعنی اگر تم اطاعت کرو گے تو تم ہی غالب رہو گے. ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے اے صحابہ احد میں. فقد مس القوم، تو یقیناً اس قوم کو بھی پہنچا ہے قرح، ایک زخم، مثلہ، اس جیسا، غزوہ بدر میں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ جو دن ہے، نداولها، ہم اس کو باری باری بدلتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان. یعنی میدان جہاد اور میدان جنگ میں شکست اور فتح کبھی ایک کو نصیب ہوتی ہے کبھی دوسرے کو. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور اس لیے تاکہ اللہ جان لے، الَّذِينَ آمَنُوا، ان کو جو ایمان لائے، یعنی اللہ واضح کرے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ، اور تاکہ بنائے اللہ تم میں سے بعض کو، شہداء، شہید. شہداء جمع شہید کی. یعنی اس طرح جب جہاد ہوتا ہے تو اس سے مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے اور اس میں مسلمانوں کو شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ، اور تاکہ اللہ خالص کرے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان والے ہیں، یعنی منافقوں کو الگ کرے اور ایمان والوں کو الگ کرے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ مٹا دے کافروں کو. یعنی اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو ان کو شہادت ملتی ہے اور مومن اور منافق کا فرق واضح ہو جاتا ہے. اور اگر کافروں کو شکست ہوتی ہے تو ان کی بےخونی اور استحصال ہوتا ہے. ام حسبتم، اے مومنو، کیا تم نے گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی صرف ایمان لانے سے اور صرف ایمان کا کلمہ بولنے سے تم پر مصیبتیں اور آزمائشیں نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہوگا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، حالانکہ ابھی اللہ نے نہیں جانا ان لوگوں کو، یعنی ان کا وقوع ابھی نہیں ہوا، جاہدوا منکم، جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تاکہ اللہ جان لے صبر کرنے والوں کو. یعنی ایمان کے بعد تمہارے ایمان کی آزمائش ضرور ہوگی تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا.
وَلَقَدْ كُنْتُمْ اور یقیناً تم تمنون الموت موت کی تمنا کرتے تھے، مراد شہادت ہے۔ ویسے تو موت کی تمنا سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، یہاں موت کی تمنا سے مراد شہادت کی تمنا ہے۔ یقیناً تم شہادت کی، موت کی تمنا کرتے تھے، من قبل ان تلقوہ اس کو ملنے سے پہلے۔ فقد رأیتموہ تو اب یقیناً تم نے دیکھ لیا، وانتم تنظرون اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ محترم سامعین، ان آیتوں کا تعلق غزوہ احد سے ہے اور اس میں مسلمانوں کو خوبصورت نصیحتیں کی گئی ہیں۔ پہلی آیت میں مسلمانوں کو گزشتہ اقوام کے واقعات اور ان کی تاریخ سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کی نصیحت کی گئی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے کتنی اقوام آئے، لیکن جب انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کی تو ان پر کیسے عذاب آیا۔ دوسری آیت میں قرآن کا شان بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے بیان ہے، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ اس میں تمام ضروری احکام اور اہم امور بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس سے رہنمائی اور نصیحت وہ لوگ لیتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 139 میں مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ کافروں کے ساتھ جنگ کے مقابلے جنگ کے دوران سستی نہ کرو، اور غزوہ احد میں اگر تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے اور قیدی ہو گئے اور تمہیں نقصان پہنچا تو اس پہ غم نہ کرو، یہ تمہاری ہی کسی کوتاہی کا نتیجہ ہے، وگرنہ اگر تم صحیح معنوں میں اطاعت کرتے تو تم ہی غالب رہتے۔ اس میں اشارہ ہے ان تیر اندازوں کی طرف جنہوں نے وہ مورچہ چھوڑا تھا اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا۔ آیت نمبر 140 میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے ایک اور خوبصورت انداز استعمال کیا گیا کہ دیکھو غزوہ احد میں اگر تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے تو غم نہ کرو، غزوہ بدر میں ان کے بھی 70 مارے گئے تھے اور 70 قیدی بنائے گئے تھے، اور جو تمہیں تو اگر شہادت بھی مل جائے تو بھی تمہاری کامیابی ہے، اور اگر غازی بنے تو بھی کامیابی ہے۔ تو کافر ان کو تو دونوں صورتوں میں نقصان ہے، تو اگر غزوہ بدر میں وہ باوجود نقصان اٹھانے کے پھر احد میں تمہارے مقابلے پہ آ گئے تو تمہیں بھی ان کے مقابلے میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے مسلمانوں کو طعنے دینے شروع کیے کہ اگر تمہارا پیغمبر سچا ہوتا اور تمہارا دین سچا ہوتا تو تمہیں نقصان نہ پہنچتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دن ہے یہ ہم بدلتے رہتے ہیں، کہ یہ جو جنگ کے ایام ہے اس کی مثال پانی کے ڈول کی طرح ہے کہ یہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں، تو کبھی ایک کو فتح نصیب ہوتی ہے کبھی دوسرے کو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ اس کے ذریعے سے مومنوں کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے مومن اور منافق میں فرق کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کافروں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ یہ جہاد کی حکمتیں ہیں، اور آگے اس کے ذریعے سے مومنوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے کہ آیا وہ ایمان کے دعوے میں سچے ہیں یا ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ آخری آیت نمبر 143 میں ان صحابہ کرام کو ایک خوبصورت انداز میں تنبیہ کی گئی ہے جو غزوہ احد کے موقع پر میدان جنگ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، بعد میں نبی علیہ السلام کے بلانے پر واپس آئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ احد سے پہلے تو تم اس طرح شہادت کی اور جہاد کی تمنا کرتے تھے، تو اب کیا ہوا کہ جب شہادت تمہارے سامنے آئی تو کیوں میدان چھوڑ کر چلے گئے؟ تو اس طرح کا طرز عمل تمہیں زیب نہیں دیتا۔ یہ اس وقت ہوا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کے لیے نکل رہے تھے تو مشورہ کیا، تو جو نوجوان صحابہ تھے جو بدر میں شہید نہیں ہوئے تھے انہوں نے یہ تمنا کی
کہ باہر میدان میں جنگ کر ہم جہاد کریں گے، کہ بدر میں ہمیں موقع نہیں ملا تو اب ہم مقابلہ کریں گے تاکہ ہمیں بھی شہادت کے وہ مرتبے مل جائے جو غزوہ بدر کے صحابہ کو ملے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ بات یاد دلا کر ان کو نصیحت اور تنبیہ کر رہے ہیں کہ اب جب شہادت تمہارے سامنے آ گئی تو آپ کیوں اس سے بھاگ رہے ہو، کیوں اس سے پیچھے ہٹ رہے ہو؟ تو اس میں ترغیب الی الجہاد ہے اور ان کو شوق دلانا ہے۔ باقی حدیث میں ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو اور نہ ہی یہ تمنا کرو کہ دشمن سے مقابلہ ہو، نہ جنگ کی تمنا کرو نہ موت کی تمنا کرو۔ حدیث میں ہے کہ دشمن سے جنگ اور ملاقات کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت مانگو، ہاں پھر اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر بھاگنا نہیں ہے، پھر صبر کرو۔ اور موت کی تمنا نہ کرو، حدیث میں ہے کہ اور اگر پھر بھی کوئی انسان کچھ کہنا چاہے تو اس طرح کہے کہ اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھو، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے وفات دے۔ یہ ایک بہترین دعا ہے۔ تو یہ غزوہ احد سے متعلق چند خوبصورت نصیحتیں ہیں، یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔